اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین ویورز، ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کاملہ سے نوازے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کانسٹیپیشن یعنی قبض۔ یہ مرض عام ہے، اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں۔ اس مرض میں پخانہ خشک، سیاہی مائل، متعفن مقدار میں تھوڑا اور بڑی مشکل سے خارج ہوتا ہے اور بہت دیر لگتی ہے۔ بعض اوقات رفع حاجت کے وقت زیادہ زور لگانے اور سخت براز کی وجہ سے خون یا اون بھی آ جاتی ہے۔ شکم میں کم و بیش نفخ ہو جاتا ہے، کیونکہ پخانہ کے زیادہ عرصہ تک انتڑیوں میں رکے رہنے کی وجہ سے شکم میں متعفن ری پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض سست رہتا ہے، اکثر سر درد کی شکایت بھی رہتی ہے، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور دل کی زیادہ دھڑکتا ہے۔ اور قبض کی وجہ سے انسانی نظام تنفس اور گردوں کا پھیل، جگر کا پھیل، سب قبض کی وجہ سے اب نارمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے وجہ یہ ہے کہ ثقیل اغذیاء کا کھانا، میدا والی چیزیں، بازاری چیزیں، زیادہ خشک غذا کا کھانا، سبزیاں نہ کھانا، تازہ ہوا خوری نہ کرنا، چائے زیادہ پینا اور کثرت حقوق نوشی، بیئر یا شراب کا بکثرت استعمال، تراشیہ کا زیادہ استعمال، ترشی اشیاء کا زیادہ استعمال، بعض کو تو اپنے معمول پر پخانہ نہ پھرنا، کمر میں پٹی یا کمر بند کو کس کر باندھنا، نیز بعض امراض مثلا بواسیر، موٹاپا، بعض عصبی امراض یعنی بعض امراض رحم، یہ سب اس کے اسباب ہیں۔ اکثر بار بار جلاب لینے سے بھی آنتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور وہ اپنا فعل بخوبی سر انجام نہیں دے پاتی۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جو اشخاص دماغی محنت بہت کرتے ہیں اور ورزش یا سیر کم کرتے ہیں، ان کی انتڑیوں کے پٹھے کمزور پڑ کر دائمی قبض کا شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ مستورات بہ نسبت مردوں کے اس امراض میں زیادہ مبتلا پائی جاتی ہیں، خصوصاً حاملہ مستورات کو قبض زیادہ ہوا کرتی ہے، اور اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دائمی قبض کی وجہ سے مستورات کے رحم اپنی جگہ سے ٹل بھی جاتے ہیں۔ قبض دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عارضی، دوسری دائمی یا پرانی قبض۔ انسان کو ہر طرح سے اپنی اس قبض کا خیال رکھنا چاہیے کہ قبض نہ ہونے پائے۔ سب سے پہلے ہمارے ہومیوپیتھک میں اس قبض کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے جو شخص جلاب لینے کے عادی ہوں اور اس عادت کو ترک کرنے سے خوف کھاتے ہیں، تو ان کو لازم ہے کہ وہ سلفر کی 2 قطرے بوقت شب سوتے وقت لے لیا کریں۔ صبح کو اٹھتے وقت ٹھنڈے پانی کا گلاس پی جانا، اگر ٹھنڈا پانی موافق نہ ہو تو گرم پانی پینا اور پخانہ لاتا ہے۔ پانی میں نہر منہ پی لینے سے قبض اور ٹھنڈے پانی یا شیرے گرم پانی میں کپڑا بھگو کر رات کے وقت پیٹ کے اوپر بیٹھنا قبض کشائی میں مدد کرتا ہے۔ سب سے اس کی احتیاط یہ ہے کہ کھانا وقت پر کھانا چاہیے، ترکاری، سبزی اور پکے پھل بکثرت کھانے چاہیے، جس میں آم، آڑو، زردآلو، کشمیری ناشپاتی، آلو بخارا، آلوچا، انگور، امرود، انجیر، سنترا، خربوزہ، یہ پھل آ جاتے ہیں، اور یہ
قبض کو بھی رفع کرتے ہیں، مگر سیب اور بھی قابض گنے گئے ہیں۔ گیہوں کے موٹے یا انچانے آٹے کی روٹی کھانا قبض کو رفع کرتا ہے، اور دائمی قبض کے مریضوں کو تو ہمیشہ چکی کے موٹے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے۔ میدا یا باریک آٹے کی روٹی یا پوری، کچوری، حلوہ، مٹھائی وغیرہ ثقیل غذا سے پرہیز کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کھانی چاہیے، یہ قبض پیدا کرتی ہیں۔ جن اشخاص کو عادی قبض ہو ان کو چاول بھی کم کھانے چاہیے، کیونکہ چاول میں بھی جزائے نشاستہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ قبض کرتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ ساتھ بہت پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ زیادہ پانی پینے سے معدہ کی رطوبت ہاضمہ محلول ہو کر پتلی ہو جاتی ہے اور فعل ہضم بخوبی سر انجام نہیں پا سکتا، اس لیے کھانا بخوبی ہضم نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے کہ کھانے کے ساتھ پانی بالکل نہ پینا بھی درست نہیں، کیونکہ خشک غذا بھی بخوبی ہضم نہیں ہو سکتی، اس لیے کھانے کے ہمراہ پانی تھوڑا ضرور پینا چاہیے اور بہت نہیں پینا چاہیے۔ بعض شخص کے اندر خشکی زیادہ ہوتی ہے اور ان کو گھی یا مکھن وغیرہ معمول کی نسبت زیادہ کھانے چاہیے، کیونکہ غذا میں روغن کی کمی کی وجہ سے قبض ہو جاتا ہے۔ شراب، منشیات اور بہت مسالہ دار غذا، بے وقت کھانا، یہ سب ترک کرنے چاہیے۔ کثرت سگریٹ نوشی بھی انتڑیوں کو کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ اس کا دھواں بہت خشک ہوتا ہے، اور جن اشخاص کو دائمی قبض کی شکایت ہو ان کو چاہے وہ کچھ عرصہ تک بذریعہ انیمیا قبض رفع کیا کریں اور مناسب ہومیوپیتھک ادویات کا بھی استعمال جاری کریں۔ اس طرح کرنے سے ان کی عادتی قبض دور ہو جائے گی۔ دودھ اور پانی مساوی ملا کر حقنہ کرنا مفید ہوتا ہے۔ 6 چٹاک دودھ میں 6 چٹاک گرم پانی ملائیں اور اس سے پچکاری کریں۔ اگر اس میں سے 1 ڈرام خالص گلیسرین یا تھوڑا سا خالص شہد ملا کر پچکاری کرتے تو سخت سے سخت قبض بھی رفع ہو جاتی ہے۔ پیٹ پر مالش کرنا بھی دائمی قبض کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مالش کرنے کا طریقہ بڑی انتڑی کے وقوع کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی پہلے دائیں کولے سے نیچے اوپر کو اور پسلیوں کے بائیں ناف سے اوپر سیدھا دائیں سے بائیں، اور پھر اوپر سے نیچے سے کو مالش کرنی چاہیے۔ بعض اشخاص کی انتڑی سخت ہوتی ہیں، اس لیے ان کو قبض کشا ادویات کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کہ انتڑیوں میں جب خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں پہ سارا فاسد جو ہے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ پخانہ جمع ہو جاتا رہتا ہے اور انتڑیاں ان کو خارج کرنے کے ناقابل ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے اس کو نرم یعنی کہ گھی، کسٹر آئل اور لیکوڈ پیرافین، بادام روغن، اس طرح کی چیزیں دودھ میں ڈال کے آہستہ آہستہ رات کو پینی چاہیے، اور اس سے اس کے انتڑیوں میں جو جھلی خشک ہوئی ہوتی ہے وہ نرم ہوئے گی اور وہ پخانہ لانے میں کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد آپ ہومیوپیتھک کا سمٹم کے مطابق علاج کریں۔ سب سے بیسٹ میڈیسن ہے نقص فہمی کا، جب تھوڑا تھوڑا پخانہ لیکن بار بار آئے اور ہر وقت حاجت بنی رہے، اور اس کو معلوم ہے کہ ابھی پخانہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اس کے 1X، یہ ہوتا تو کڑوا ہے لیکن اس کے 1X کے یا 3X رات کے وقت لے لینی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے برائیونیا، پخانہ لمبا، سخت، خشک گویا کہ جلا ہوا ہے، یہ برائیونی کی خاص علامت ہے۔ پیاس زیادہ، منہ خشک ہو تو اس کو بھی
ہر 6 گھنٹہ کے بعد دینی چاہیے، 30 یا 3x۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہائیڈرائسس، جب قبض سخت ہو اور حاجت بھی نہ ہو اور معدہ اور کلیجہ گرتے جا رہے ہوں تو یہ دوائی کامیاب ہوا کرتی ہے۔ اس کے مدر ٹنکچر کے 1 یا 2 قطرے نصف ٹانک پانی میں ڈال کر رات کے وقت استعمال کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہم اناکارڈمیا بھی کام کرتی ہے، جبکہ مریض ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کا مقد کو ڈانٹ دے کر بند کر دیا گیا ہے اور اس کو ٹھوس دیا گیا ہے اور وہ درد نہیں ہوتا، درد تو اس میں نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا ہے جیسے اس کا ڈھکن لگا دیا ہے اور بند ہو گیا ہو، تو وہ اناکارڈیم مؤثر ہوا کرتی ہے۔ اس کو ہر 2 گھنٹے کے بعد دیں تو اس کو بس کھل جائے گی۔ اوپیم جو ہے وہ قبض کی بہت ہی کامیاب میڈیسن ہے۔ جب انتڑیاں بالکل حرکت نہ کریں، بند ہوں، ان کی جھلی خشک ہو گئی ہو اور قطعی حاجت نہ ہو، پخانہ چھوٹی انتڑیوں میں زیادہ دیر جمع رہے اور سخت سدے جم گئے ہوں، اور اگر پخانہ آئے بھی تو چھوٹی چھوٹی گول مینگنیوں کی طرح کا آئے جیسے کہ پلمبم میں ہوا کرتا ہے، تو اوپیم پخانہ لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کو 3x یا 30 ہر گھنٹہ بعد دیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سلفر۔ ان اشخاص کے لیے مفید ہوگی جنہیں بواسیر کی شکایت ہو، پخانہ کی حاجت بار بار ہو اور ایسا معلوم ہو کہ وہ رودہ مستقی میں کوئی چیز اٹک گئی ہے۔ شام کو نکسفیم کا اور صبح کو سلفر دے تو یہ قبض کو رفع کر دے گی۔ لائکوپوڈیم بھی قبض کے زمرے میں آتی ہے، جبکہ پیٹ کے نچلے حصے میں افارہ ہو اور پخانہ سخت ہو اور مشکل سے آئے، کھٹا پانی منہ میں جمع ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ہر 6 گھنٹہ بعد استعمال کریں۔ قبض کے ساتھ سخت درد ہو، ایسا معلوم ہو کہ پیٹ کو رسی باندھ کے اندر کی طرف کھینچا جا رہا ہے، تو اس وقت پلمبم بہت کام آتی ہے۔ مقد گٹھی ہوئی معلوم ہو، ایسا محسوس ہو کہ مبرد اوپر کی جانب کھنچی ہوئی ہے، سادہ سیاہ ڈیلوں کی شکل میں پخانہ خارج ہو، انتڑیوں میں سڈے جم گئے ہوں، تو اس کو بھی ہر 6 گھنٹہ کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فاسفورس آ جاتی ہے۔ تب دیکھ والے مریضوں کو جو لمبے دبلے پتلے ہوں اور پخانہ لمبا پتلا اور سخت کتے کی مانند کرتے ہوں اور ساتھ ہی ان کے جلن بھی ہو، تو فاسفورس کام آتی ہے۔ اس کو بھی ہر 4 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ ایلومینیا کی قبض جب بھیڑ کی طرح مینگنیاں کرے اور نرم پخانہ بڑی مشکل سے خارج ہو تو ہر 6 گھنٹہ بعد دیں۔ کالنسونیا بھی قبض سے بہت بڑی دوائی سمجھی جاتی ہے، خاص کر مستورات کی قبض کشائی میں یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی کے 5 قطرے دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنے سے اس قبض رفع ہو جاتی ہے۔ یہ تھا آج کا کانسٹیپیشن اور اس کی ٹریٹمنٹ ان ہومیوپیتھک میں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔